اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم۔ ابو جہل ایک نہایت سفاک، چالاک اور ظالم شخص تھا۔ اس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور وہ شہر مکہ کے چند نہایت بہادر نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلوات و سلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی راہ میں اس نے جتنے روڑے اٹکائے، اسی وجہ سے اس کو امت کا فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے آپ کی 2 صاحبزادیوں کی شادی ابو جہل کے 2 بیٹوں کے ساتھ کی گئی، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو ابو جہل آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی دشمنی کا اظہار کیا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ اور یوں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوا کر گھر بھجوا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتا، تو کبھی نماز کی حالت میں آپ کے سر کو ایک پتھر کے ساتھ کچلنے کی کوشش کرتا، کبھی ایک تیر کی کمان کو آپ کے سر پر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتا، اور کبھی مکہ کے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ کو تنگ کرتا۔ الغرض ہر طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا سامان پیدا کیے رکھتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو جہل کی موت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے واصل جہنم ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے میدان میں ایک صف میں کھڑا تھا۔ میں اچانک پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میری دائیں اور بائیں جانب 2 کم عمر نوجوان تھے۔ ان کو دیکھ کر میں ذرا مطمئن نہ ہوا۔ میرے پاس یہ کم عمر نوجوان کیوں تھے؟ بلکہ میں چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ذرا مضبوط اور جنگجو لوگ ہوں تاکہ جنگ کے وقت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ بس میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا تو ان میں سے ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ابو جہل کو ذرا ہمیں دکھلا دیجئے۔ میں نے ان سے پوچھا، بھتیجے تم اس سے جان کر کیا کرو گے اور ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ تو ان میں سے دوسرے نے کہا، چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اور ان بچوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے ابو جہل دشمنوں کی صفیں سیدھی کر رہا ہے۔ میں نے ان کم عمر نوجوانوں سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ رہا تمہارا شکار۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ دونوں نوجوان بھوکے شیر کی طرح ابو جہل کی طرف لپکے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے گھوڑے پر بیٹھے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر گئے اور یہ دونوں نوجوان مسلسل ابو جہل پر وار کرتے جا رہے تھے، اسے سنبھلنے کا بالکل بھی موقع تک نہ دیا۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو اس وقت تک اسلام نہ لایا تھا، اس نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو مدد کے لیے پہنچا اور آ کر اس نے ایک نوجوان کے کندھے پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کا کندھا کٹ گیا اور صرف چمڑی پر لٹک کر رہ گیا۔ لیکن پھر بھی وہ نوجوان لڑتا رہا اور جب ہاتھ بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبا کر کھینچ دیا اور پھر لڑتا رہا، اور ایک اچھی خاصے مقابلے کے بعد ان دونوں نوجوانوں نے اس دشمن اسلام کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر یہ دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ تو دونوں نے کہا، میں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلواروں کو بغور دیکھا تو ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں نوجوان انصاری نوجوان تھے۔ انہوں نے ابو جہل کو بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا، وہ زمین پر گر گیا تھا اور زخموں سے چور تھا، اور یہ نوجوان سمجھے کہ وہ مر گیا ہے، اسے مرا ہوا سمجھ کر اس کو وہیں پر چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ ابو جہل ایک جگہ زخمی پڑا ہوا تھا اور اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے، مگر یہ بدبخت ابو جہل اس وقت بھی اپنی بڑھائی اور گھمنڈ اور غرور سے باز نہ آیا اور کہنے لگا، اے بکریوں کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پر پیر رکھا ہے، اور دیکھ میری گردن میرے کاندھوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ میری گردن سب سے اونچی معلوم ہو اور سارے مکہ والوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ یعنی یہ اس قدر مغرور شخص تھا کہ اپنی آخری سانسیں گنتے وقت بھی اپنے غرور سے باز نہ آیا۔
روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا پروردگار، کفار میں دو عمر ہیں، یعنی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو طاقت دے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو اسلام قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر گئے۔ لیکن ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے دور رکھا۔ محترم دوستو، ابو جہل جنگ بدر میں واصل جہنم ہوا۔ جنگ بدر کفر و اسلام کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں 313 نہتے مسلمانوں نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دے دی۔ ابو جہل بھی انہی سرداروں میں سے ایک تھا جو جنگ بدر میں جہنم واصل ہوا۔